دوبارہ درود سیدی یا نبی وعلی آلک و اصحابک سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، جیسے آپ نے دوسری بار پڑھا نا ایسے پہلی بار ہی پڑھ دیا کریں. ٹھیک ہے، اللہ آپ نے دوسری بار بھی میری مرضی کے مطابق نہیں پڑھا بھی، لیکن چلیں پہلے سے پھر قدرے بہتر تھا. ٹھیک ہے جی، جیسے آپ نے ذرا دوسری بار پڑھا پہلی بار ہی پڑھ دیا کریں. ٹھیک ہے جی، اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پہلے قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ہم تو اس سے بھی پورے نہیں ہوتے. ہم نے کتنا ذکر کیا سارا دن، سارے دن میں آج ہم نے کتنا ذکر کیا، کتنی بار ہم نے سبحان اللہ کہا، کتنی بار ہم نے الحمدللہ کہا، کتنی بار ہم نے اللہ اکبر کہا، کتنی بار ہم نے لا الہ الا اللہ کہا. یا جو اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں کتنے کلیے ہم نے سارے دن. اچھا یہاں نہیں بات کرتا، پہلے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. پھر اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہ کرو بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرو. ٹھیک ہے، پھر آگے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صرف ذکر نہ کرو، صرف کثرت سے ذکر نہ کرو بلکہ او انت مجنون، ذکر اس انداز سے کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. اچھا اب آپ نے مجھے بتانا ہے، جیسے ہم نے درود پڑھا ہے ہمیں دیکھ کے کہہ سکتے ہیں ہم دیوانے ہو گئے؟ پھر کدھر گئی ہم دیوانے؟ تیل دی تو ساری رات نچ دے، یار دی جانی تے ایک لاتے تو پورے 45 منٹ پنگڑا پاندے. میں بات غلط نہیں کروں گا بھئی، ادھر وہ جوش و خروش کدھر جاتا ہے؟ اتنے نقیب تڑے ترلے پاپا تڑے کو سبحان اللہ کر ڈالتا ہے، اتنے نقیب تڑے 6 جگتا مار کے تڑے کلوش کل بلواندہ ہے. ادھر جوش کدھر گیا پتر اچھے جوش لیا ہونا یہ چاہیے جب درود پڑھنے کی باری ہے گونج پڑھتے ہیں پتہ لگے واقعی حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں نے درود پڑھا. کدھر گئی یار، کدھر گیا وہ جوش؟ سیاسی جلسوں میں وہ جوش ہے. اوڑا صاحب تو اینڈ تک بیٹھا ہے نہ کھلوتا ہے، یہ جلسہ ہوتا نا کسی ایم این اے صاحب دا، وہ سب تو خیر نہیں ایڈی کو ٹک نعرہ مارنا ہی تاکہ ایم این اے صاحب نے پتہ چل جائے میں بھی نعرہ مارے. لیکن پتر میری گل سن، حضور نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے جتنے مرضی ایم این اے اور ایم پی کے نعرے مار لو ہونا کچھ بھی نہیں. کیونکہ میاں محمد باق صاحب نے فیصلہ کر دیا. میں کوئی ایم این اے ایم پی کے خلاف نہیں بول رہا، میرا ایک درد ہے اندر کا، کیونکہ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں پتر میں کسی غار سے اٹھ کے نہیں آیا، میں کسی جنگل سے نہیں آیا، میں آپ کے معاشرے کا فرد ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا پھر دل دکھتا ہے. اب تو خیر اتنا وقت ہی نہیں ہوتا جی نکاح پڑھانے جائیں، جب کبھی وقت ملنا پہلے جائیں گے لیٹ وہ جناب یارانے کے گھنٹہ نچنا ہے. ادھر وہ جوش کدھر جاتا ہے آپ کا؟ تو میاں صاحب پھر کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مارو جننے مرضی نعرے ہونا دے، مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی. تو کچھ بھی نہیں دے سکتے. آپ 75 سال ہو نہیں تھے کہ نعرے مار دیں ذلیل ہی ہوئے ہیں اور تو یا کک نہیں ہوئے، بلکہ کیا کیا نہیں ہوا. کتوں کا گوشت ہم نے کھا لیا، گدوں کا گوشت ہم نے کھا لیا. سچ دسی ہوئے رہی کتے باہر ہوٹل سے روٹی کھان جاؤ سامنے گوشت کی پلیٹ ہے، دل سے ایک باری خیال آتا ہے نا اور کیا سزا میں، یہ سزا ہے ہمیں پتر کہ حضور سے بے وفائی کی سزا ہے. ایک باری خیال ضرور آتا ہے، پتہ نہیں لیلا ہے یہ کہ نہیں، سزا ہے جی، یہ سزا ہے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری زبانیں سب کے لیے بولتی ہیں، جن کے لیے یہ زبان بنی تھی ان کے لیے بولتی نہیں ہے. اس لیے ہوتا میں نے 2-3 موضوع اور بھی بولنے ہیں، بولا کرو حضرت بولا کرو. دوسری بات میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، پتر آپ کا درود پڑھنا بڑوں کو پیغام دے گا. اگر وہ حضور نبی علیہ السلام کی گستاخیوں پہ اتر آئے ہیں، آپ کے خاکے بنا رہے ہیں، اس کے بڑے قصوروار آپ بھی ہیں. وہ پنجابی جی نہیں کہتے جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے، تو تھی اینے جو گئے وہ تو خاکے بنان کے، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے یہ ہوں فرزانہ دے شبانہ جو بھی رہ گئے.
میں پتر اتنی دور کو تاری خوشامد نہیں کرنا ہے. میڈیاں دیا مچھاں ایویں نہیں رکھی دیا, میں ایسے نہیں رکھی نا کہ میرے کو نہیں خوشامد ہوتی پائی کسی. جو سچ ہے میں نے وہ بولنا ہے. آپ کو غصہ لگے, ہزار بار لگے, اگوں نہ بلائیے. ہاں انہوں نے پتہ ہے جی یہ شبانہ فردانہ جو گے رہ گئے, یہ فیس بک جو گے رہ گئے, یہ یوٹیوب جو گے رہ گئے. انہیں پتہ ہونا نا تلہ جو تیل کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی کمزوری ہے. یہاں بیٹھے ہیں نا, جب آپ یہاں بیٹھے ہر فرد کو جانتے ہیں. آپ کو کیا پتہ یہاں کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے, اور بیٹھتے ہیں. آپ کو دیکھا جاتا ہے, آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے, آپ کو لکھا جاتا ہے. جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آیا انہوں نے کیا کیا؟ موبائل. جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری ہے, ان کا انداز کیا تھا حضرت؟ کیا وہ پیچھے لکھ کے بھیجیں گے؟ اسی لیے تو اقبال نے کہا نا جی, اور 100 سال پہلے کہا جی, آج نہیں کہا. پتہ نہیں آج اقبال ہوتے تو کیا کہتے. تب اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف حجاز میں. نہیں باتیں, کمزوریاں آ گئی کتن بڑی. اب آپ حضرت نے جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام مبارک لیا آیا. لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ گئے نا, جبرائیل امین علیہ السلام مکہ سے ساتھ چلے. آپ کی براق کی رکاب پکڑ رکھی تھی. آگے جا کے ایک مقام ایسا آیا کہ ان کے نور ہونے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو نور آگے جا کے کہتا ہے محبوب میں آگے نہیں جا سکتا. تو میں کیوں محبوب آگے جاؤں گا تو پر جل جائے. حضور نہیں کہہ رہے بھی جبرائیل تیرے سڑ جائیں گے تو میرا کی بنے گا. بہرحال چلو پھر سے وہ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے, حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اب یہاں بزرگوں نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں وہ تو جبرائیل امین علیہ السلام نہیں گئے, یہ پر جل جائیں گے. حضور کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر, اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر, پتہ میں نے کیا عرض کرنی تھی, میں عرض کرنا محبوب ہمیں سڑ جائیں گا, جانا میں نہ لیجیے. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. جب آپ کی ولادت ہوئی حضور نبی علیہ السلام مکہ میں نہیں تھے. آپ جب تشریف لائے تو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ پاک نے آپ کے چچا جناب ابو طالب کو بیٹا عطا کیا. آپ اپنی جو چچی تھی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد, آپ مبارکباد دینے گئے. چچی نے مبارکباد لی بھی, لیکن آگے سے کیا کہتی ہیں, خوشی تو ہے بچے کی ولادت کی لیکن ایک دکھ بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ کہتی ہیں بچہ نابینا ہے. کیونکہ حضرت مولا علی آنکھیں نہیں کھول رہے, بچہ نابینا ہے, آنکھیں نہیں کھول رہا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا دو. جیسے حضور نبی علیہ السلام نے مولا مشکل کشا کو اٹھایا نا, حضرت علی نے آنکھیں کھول دی. وہ لکھا ہے کہ وقت گزر گئے. ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا علی اکھا نہیں سا کھول دا, اس کی محبوب تا نہیں سا کھول دا. میں چاہنا ہے جو اکھا کھولا سب تو پہلے محبوب ایکھا ہے. اب نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوریاں. حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا, فرماتے ہیں آنکھوں کی بھی اتنی حیا کی کہ میں نے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی. میں کھانا انہوں نے دیکھ لیا, یہ اکھاں میں پاک رکھنی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جس دن سے یہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست مبارک میں دیا, اور فرماتے ہیں ہاتھ کا بھی اتنا حیا کیا, میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوڑا. لیکن اب اتنے سارے کو درود ہی نہیں پڑھے جاتا. بولو پتر خدا دا واسطہ نہیں بولو. اور سارا پتہ بیڑا گر کس نے کیا, صحبتوں نے کرتا. ہم جن کے پاس بیٹھے, اللہ نے جن کے پاس ہمیں بٹھایا, ہم نے تو وہاں سے درس یہ لیا. کیا دل یاد لئی بنایا ہے بھائی, دل فردانہ شبانہ لئی نہیں, دل ہونا لئی ہے. ہاں جی کوئی سمجھے ہو رہے وہ لئی ہے, یہ دل ان کے لیے پتر جی. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ سب ان کے لیے جی, یہ زبان ان کے لیے, یہ آنکھیں ان کے لیے, یہ دل ان کے لیے.
امام اہل سنت نے کہا نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے. ہمارے بابا جی خادم حسین, انہیں جانا انہیں مانا ہے, انہیں جانا انہیں مانا ہے, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, من سب نبیا من سب نبیا. آپ کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں حضرت جی. آپ کی کمزوری آپ کو لے ڈوبے گی حضرت جی. ہاں, آپ کی کمزوری آپ کو لے ڈوبے گی. آپ کو بہت چیلنجز درپیش ہیں. دکھ کی بات یہ ہے ہم اسٹیجوں پہ ابھی تک ہوش میں آنے والی باتیں کر ہی نہیں ہیں. آپ کو ایک بہت چیلنجز درپیش ہیں حضرت. ہاں جی, اور جتنے چیلنجز ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت حضرت قادیانی ہے. ہاں جی, اگر آپ اپنا تعلق بارگاہ نبوت سے مضبوط نہیں کر رہے بیٹا, آپ نہیں بچ پاؤ گے. بہت بڑا فتنہ ہے, بڑے بڑے ہتھیار ہیں ان کے پاس, ان کے پاس چٹی چمڑی ہے, ان کے پاس جرمنی کا ویزا ہے. ہاں جی, دونوں بہت بڑے فتنے ہیں. آپ نہیں بچ پاؤ, کام ہے کوئی نہیں. بہت بڑے فتنے ہیں دونوں. حضرت ایسے جال ہیں, بڑے بڑے پلوان ہیں جو ان سے بچ جائیں. اس لیے پتہ درود پاک پڑھا. جتنے بچے بیٹھے اپنے پر لازم کرو. میں نے روز اتنی بار درود پاک پڑھنا ہے. ہمارے بزرگوں نے پتر بڑا پڑھا میرے بچوں. ہم کو بے عملوں کے ماننے والے نہیں, ہمارے بزرگ باعمل لوگ تھے حضرت جی. آؤ ان کے راستوں میں. کسی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھایا تھا. ہاں جی, پڑھو میرے کاکیو, قرآن پاک کھولو ہے, درود پاک لازم کرو, شو کر لو. اللہ صوفیہ کہتے ہیں جو سب سے کم مقدار ہے جو بندے کو لازم پڑھنا چاہیے وہ 313 ہے. ہر بندے کو کم از کم 313 بار روز حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا چاہیے. تو کم از کم 313 باری تو پڑھو نا درود. یہ تو بچ نہیں سکو گے, یہ تو بات, یہ فتنے سار چڑھ کے بول رہی ہیں, بچ نہیں سکو. اور میرے بزرگ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے, بے لیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجے. چٹھی سے مراد کیا درود پاک, روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجے. کسی نے عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا چٹھی بھیجے؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اب ایک ہے کیڑا جڑا سانو روز ہی سید والے تو یاد کرتا ہے, لیکن دکھ پتر یاد ہی کوئی نہیں کرتا. ہم ایسے کھو گئے ہیں فیس بک میں, ہم ایسے کھو گئے. میں چلو آپ سے ایک سوال کرنے لگا. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اونچی جواب دے, دل چی جواب. میں کسی کو ذلیل کرنے نہیں آیا, دل چی جواب دئیو, لیکن دئیو سچ. سچ سچ بتاؤ بھائی حضور نبی علیہ السلام کے میلاد پہ آئے بیٹھے, قرآن پاک کھولے کتنی دیر ہوگی؟ کرو ہاں یاد سارے. میں اونچی نہیں کسی نے بھی کہنا, دل میں جواب دو سارے جن نے کہا کہ بیٹھے دیو. کرو ہاں یاد ذرا کہ قرآن وضو کر کے قرآن پاک لے کے بیٹھے ہیں, کھولے ہیں, کتنی کی دیر ہوگی؟ سال ہو گیا, 8 مہینے ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے. دسو جی. میں نے کہا نا پتر میں نہیں آپ کی خوش آمد, مجھے نہیں وہ آپ کی پرچیاں چاہیے. میں تو چولی اتھے پائی, کوئی کندھا کو ٹھیپا لا بجے, کوئی کندھا ٹھیپا لا بجے دا, کیونکہ میں سنیا جنہوں ٹھیپا بھی دے شکن دیا نسلوں کو نہیں مکدا ہے. مجھے آپ کی پرچیاں نہیں چاہیے. دو جی جواب سارے خود کو. قرآن پاک کھولے ہوئے کتنی دیر ہو؟ صرف پتر جی سنانا ہی ہے کہ سر امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا, تو کدی کار بہ کے نہیں پڑھے. اچھا چلو جی, سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے. کب قرآن پاک کھولا تھا؟ سب کو آتا ہے اپنا اپنا جواب. اچھا جی, اب ایک اور جواب دو.
آج فیس بک کنی باری کھولی سی, آج واٹس ایپ کنی باری چیک کیتا, یہ پھر کی ہوئے. اللہ بیٹا فیس بک نے تمہیں کھ بھی نہیں دینا. میں کہتا ہوں آپ نے ایک تصویر اپلوڈ کی فیس بک پہ, میرے ساتھ کر لی, قبلہ پیر صاحب کے ساتھ کر لی, بزرگوں کے ساتھ کر لی, آپ نے اپلوڈ کی فیس بک پہ. میں کہتا ہوں یہ آپ کو سارے سید والے نے, سارے جڑا والے نے, سارے فیصل آباد نے, سارے مکوانے نے, سارے اوکاڑے نے آپ کو لائک دے دی آپ کی تصویر کے نیچے, تو پھر کی ہو جائے گا؟ لیکن کہا کیا, وضو کر کے ایک باری قرآن کھول کے صرف نہیں پڑھ چھڑ, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہاتھ لان دا ثواب وکھرا, قرآن دی زیارت کرن دا ثواب وکھرا. تو محبوب فرماندے جی تو ایک بار کل شریف پڑھی تینوں 10 پارے تلاوت کرن دا ثواب بھی دیا گے. کھولو کاکے, کھولو میرے بچے, کھولو پتر. اتھیاں ملاندے ہونے جن بیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھے. میں جاٹا, میں باٹا, میں رائیاں, میں میرا, میں وٹوہاں, میں ٹوانا ہاں. انہیں کہنا سانو کی دسنے ہیں, ہم صرف عجیب 10 ساڑے محبوب دا ہیں لیکن نہیں ہے. میں نون لیگ دا, میں پیپل پارٹی دا, میں پی ٹی آئی دا. انہیں کہنا سانو کی دسنے ہیں, وہ سارے لمحہ پائے نہیں پڑے. سانو صرف عجیب 10 ساڑے محبوب دا ہیں لیکن نہیں ہے. اتھے ہم لاندے ہونے اسے نہیں تیری. ایک بزرگ ہیں حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ تعالیٰ, آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں. آپ فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا, اور میں حضرت جی اکثر سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں کڈا سونا ویلا سی جدو ولی بھی ولیاں دی زیارت کرن جانے ہیں. ہوں تو جنہوں پوچھو کہتا آج کل میں ہی ہوں سارا کچھ, کتب بھی میں ہی ہوں, ابدال بھی میں ہی ہوں, مجدد بھی میں ہی ہوں, غوث بھی میں ہی ہوں, سارا کچھ میں ہی لگا ہوں. اللہ حضرت جو تھے نا وہ کہتے تھے ہم کچھ ہی نہیں. حضرت خواجہ غلام فرید آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ میں ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. بابا صاحب کہتے ہیں کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بیس, گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش ہے. بیدم وارسی کہتے ہیں, آپ فرماتے ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. حضور بلے شاہ میاں محمد بگ آپ نے تو اخیر ہی کر چھڑی, میاں صاحب نے اخیر کر چھڑی ہے. میں کہنا اخیر سی آج دی حضرت کیا کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے تھے ایک پستے کتے, ایک بولی کتے تھے ایک پستے کتے, تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. یہ نہیں کا حصہ تھا, یہ اتنا ہی یہ نہیں کا حصہ تھا. پتہ اکھ نوٹ کتورا کس کو کہتے ہیں, جو کتی بچے دن دی ہے نا تو 2-3 دن کتی دے بچے دی اکھاں نہیں کھولتے, جڑا جمدہ بچہ ہوتا وہ اکھاں نہیں ہوندیاں, اور کدی ادھر ڈگدا کدی ادھر, کیونکہ انہوں نظر ہی کھ نہیں ہے. ان کہندے نے اکھ نوٹ کتورا. تے میاں صاحب کی کہندے نے ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. کیسے یار کیسے لوگ تھے, اسی غرور تے تکبر دے پرے دے پرے, کیسی عاجزی تھی. حضور بلے شاہ تے اوچ شریف والے بابے کی تے میل پہ آپس دوئیں اکھاں والے, انہوں نے بھی ویکھیا ادھر دیوا بلن دے, انہوں نے ویکھیا ادھر بھی بلن دے. پہلے بابا بلے شاہ بولے, ہاں, اور یہ نہ سمجھنا کہ بابا بلے شاہ میں نہیں سی, نہیں, آپ عالم فاضل آدمی تھے, حافظ قرآن بھی تھے, الحاج بھی تھے. آپ کے کبھی مزار پہ جا کے سلیٹ پڑھنا, آپ کا اصل نام تھا عبداللہ, بس بابے اندر رنگ ہوتا ہے نا, اپنی اینی نفی کر دینے, اپنا نا ہی بدل چھڑ دینے تاکہ ساڑھا نا ہی کوئی نہ لگے. عشق میں ایک مقام آتا ہے جب بندے کو اپنا وجود بھی غیر لگتا ہے کہ جب نفی کرتے ہیں اپنی حضرت جی. پھر بلے شاہ نے نفی کی تھی اپنی حضرت جی, تو کتے مل پہ بلے شاہ صاحب کہتے ہیں جی بڑا سونا اندر ہے, کون ہو تسی؟ انہوں نے کہا جی اندر دیتا ڈھائی بڑا سونا ہے, تسی کون؟ حضور بلے شاہ کہنے لگے نہیں, اصول یہ ہے پہلے سوال ہی میں ہوں, میرا سوال پورا کیا. پھر وہ اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسی اچے ساڑی ذات اچھی
اسا اچ شہر دے رہن والے ہیں. وہ بھی ایک رنگ تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط تھا, لیکن فقر کی اپنی دنیا جی. اسی اچے اللہ کے ولی تھے, ساڑی ذات اچھی, آل رسول تھے, سید تھے, اسا اچ شہر دے رہن والے. یہ تعارف تھا جی ان کا. بولے شادی والی ہے آپ کی کہنے نے فرماندے نے اسی قصوری, ساڑی ذات قصوری, اسا وچ قصور دے رہن والے ہیں. 3 باری حضرت جی نفی ہوئی اپنی ہے. عاجزی حضرت یاد رکھی محتر, آکڑ کے کدی کسی نو کاکھ نہیں جے لبا. جنہوں لبا جی انہوں لف کے لبا جی, جنہوں لبا جی انہوں مٹ کے لبا. اب پھر میں اپنے امام کا تذکرہ نہ کروں, مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ ہے معجزہ شریف, اور وہاں بیٹھ کے عرض کیا کرتے ہیں, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. بزرگوں نے کہا شاید بولو, لیکن چلو میں نے سمجھانے کے لیے بول دیا. عاجزی میرا کاکے, یاد رکھنا یہ آپ کے دربار کے اصول ہو رہے ہیں, اس دربار کے ہو رہے ہیں. اے ویس کوٹ, اے کاٹن دا سوٹ, اے سٹڈ, اے موبائل, اے شو اتھے وجدی, اتھے نہیں یہ شہمہ وجدی, اتھے دیکھا جانا تے تیرا دل دیکھا جانا. جس ٹڈاں تے موبائل نہ گلاں بڑھ گئیں تے پھر حضرت بلال کتے جاندے حضرت اتھے آئے دیکھا جائے گا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. پھر میاں صاحب بولے فرماتے ہیں, باروں باری پھیر نہ کڑیے, باروں باری پھیر نہ کڑیے, تیوں جندر دا کوڑا. کی کریے حضرت, کیڑے کیڑے موضوع تے بولی ہے حضرت. اس وقت حضور نبی علیہ السلام کی امت کو بڑی خیر خائی کی لوڑ ہے. کیڑے کیڑے موضوع نو چھیڑیے جا کے, کیڑے کیڑے موضوع نو چھیڑیے. اس لیے پتر جن نے کہا کہ بیٹھے تھے عاجزی کریں, عاجزی نال زمانے جتے جاندے ہیں. کیونکہ وارث شاہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں, چوڑیاں والیاں ناز و خاون تے دور نکالیاں جاون, چکڑ پریاں عجز و خاون تے کرو حضور پاون. عاجزی کریو, عاجزی کریو, بڑے بول تو بچی. اور اسپیشل پتر نوجوان کاکے جن میں پتر بڑا بولے تو پہلے سوچیا کرو پھر بولیا کرو. لکھیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, سب کچھ نوٹ ہوں دیا تھا جی کاکے. گال نہ کڑے کو, فحش جملے نہ بولے کو, گندیاں گل پتر سب نوٹ ہو رہے ہیں. ایک شہ نوٹ ہو رہی ہے. اور اللہ کہتے ہیں یوم تبلی السرائر, آج راز کھولے جانے کا دن ہے. اے نہ سمجھو تانوں کوئی نہیں ویکھدا پیا, اے نہ سمجھو 12 بجے تو کسی نے ٹیلی فون کر دے تو تانوں کوئی نہیں ویکھدا, وہ ویکھدا جے پیا. الم یعلم بان اللہ یرا, الم یعلم بان اللہ یرا. فلم بڑھدی جے پھر بچے. میں سن 1984 3 اگست 1984 میری ڈیٹ آف برتھ. 1992 مجھے اس لیے ذرا کٹ کے یاد ہے کیونکہ تب اللہ نے فضل کیا, میری امی اور ابو دونوں حج پہ گئے, اور امی اور ابو حج پہ گئے, ادھر میری خالہ کی شادی تھی. 92 مجھے یاد ہے. وہ میں حضرت جی 92 شادی ساری بنی. میں تب 6 ادھروں تے 2 ادھروں 8 سال دا سن. داڑھی دا نام و نشان کوئی نہیں سی, بالکل کو نام و نشان. میں یہ پیچھے میرا 2000 میں 19 میں مجھے یاد ہے خالہ کے گھر چلا گیا تو وہاں فلم لگی ہوئی تھی, وہ جو شادی کی تھی. ایتھے میں کنے سال دا ہاں, 37 سال دا. تو اتھے بہ کے حضرت جی میں اپنے آپ 8 سال دا پیا ویکھا. 1992 میں جو اس دن کیتا ہی سب پیا چلے. مجھ پھلاں دی پلیٹ پھڑی, کیونکہ دولہا میرا چاچا تھا, میرے چاچو تھے دولہا, میں دولہے نال جان ڈیا.
37 سال کا اپنے آپ میں ویکھا پیا 8 سال کا جو 1992 ہویا میں 2019 پہ بہ کے ویکھا میں بابا جی تیرے کل اج بھی 1992 کا ریکارڈ ہے تو پھر مالک دا کی کہی پتر ریکارڈ پیا تیرے سارا جدوں کا تو جمیا نا وہ جدوں تک تو آخری سال لینا تیرا سارا ریکارڈ جمع ہے اور ان قریب دن آنا ہی جدے لیے اللہ کہنے نہیں یوم تبل السرائر کرن تو پہلے سوچ لیں کاکا ایک دن آنے تیری ماں کھلوتی ہونی ہے تیری پوری فلم چلنی ہے تیری بہن کھلوتی ہونی ہے تیری ساری فلم چلنی ہے تیری دھی کھلوتی ہونی تیری ساری فلم چلنی ہے تیری دوتری کھلوتی ہونی تیری ساری فلم چلنی ہے تیری پوتری کھلوتی ہونی تیری ساری فلم چلنی ہے آج وقت ہے کچھ کر لیا تو توبہ کر کے ڈیلیٹ کران دا آپشن ہے تیرے کو کروا لے ڈیلیٹ تے گناہ جنہیں کہا کہ سوچیا کرو ایک بزرگ تھے جی بیٹھے ہوئے بارش شروع ہو گئی بزرگاں نے منہ جو ہے نہیں نکل گیا بھئی یہ کڑے موسم یہ کڑے ویلے دی بارش لکھ کرتا حضرت کرامن کاتبین بھائی نے نوٹ کر لیا بابیرہ نے کیا کیا یہ کڑے ویلے دی بارش وصال ہوا کسی کو خواب میں ملے نہ پوچھا حضور کی بنی فرمایا میرے لیے بڑی دعا کری پھنس گیا تھا عرض کی تھی حضور تسی پھنس گئے زہد تقوی عبادت ریاضت ذکر فکر تسی پھنس گئے ہو فرمایا عرض کی تھی حضور ہو کے نہیں فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش شروع ہوئی میں نہیں آنکھ بیٹھا ہے کیڑے ویلے دی بارش فرمانا کہ روز اللہ اپنی بارگاہ چ کھلار کے من کہندا ہے بندیا دس بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے دس بارش دا صحیح ویلا ایمینہ میرے بچے کا کہ جو منہ چاہے بول دے جائے اس لیے کہا گیا پہلے تولو پھر بولو پتر لکھیا جان دیا گالا نہ کٹیا کرو گالا نہ کٹیا کرو گدیاں گلا نہ کریا کرو سب لکھیا جا رہا ہے سب نوٹ ہو رہے چنگا چنگا بولو تو حضرت حارث معاص بھی کہتے ہیں مجھے پتہ چلا فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے فرماتے میں ان کی زیارت کرائی اس دور کا یہ بھی بڑا کمال تھا جے کو کسی دی زیارت کردا ہی نہ کرن جاندا ہی تے جی کو زیارت کرنا دے انہوں بھی پتہ ہوندا سی اگلا کی لینا آنے ہے وہ بھی پہلے وہ والی دکان سجا لینا سی حضرت حارث فرماتے ہیں جب میں گیا نا تو کی ویکھنا بابے ہوراں دے سامنے کہ پیالہ پیا تو تے آٹا کھول کے پہ کھان دے یہ بات سنانے کی حد تک بڑی ٹھیک ہے کھانا پوے تے بڑا اوکھا کم نہیں جی کھادا جاتا ہے کیونکہ میں نے بات سنا نہیں ہوتی میں نے کہا چل بھائی کتے نہ ہوئے لما تقولون ما لا تفعلون کتے تو پڑھے جائیں چل بھائی کتنا تو بھی آٹا کھا لیا سنانا والا تے بنے میں جی اپنی کار دی منع کرنے کے باوجود بھی آٹا کھو لیا اللہ جو میرا آٹا تھا وہ مشین کا پیسا ہوا تھا وہ گندم کا تھا وہ چھنا بھی تھا حضرت کا جو آٹا تھا وہ جوں کا تھا موٹا بھی سی چھڑیاں بھی کوئی نہیں سی میں نے حضرت جی وہ جو تھوڑا سا اس کو کیا نا میں نے اس کو منہ میں رکھا مجھ سے نگلا ہی نہیں جاتا ذائقہ بڑا عجیب و غریب تھا میں نے بڑی نگلنے کی کوشش کی کہہ کی کیفیت ہو گئی آٹا اندر نہیں گیا مجھ سے لیکن وہ کہتے ہیں حضرت بڑے مزے نہ کھان دے ہوتا نا بعض دفعہ بندہ کر لیتا ہے لیکن چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کوئی حزن نہیں کوئی ملال نہیں بڑے مزے سے آٹا کھا رہے ہیں تو میں نے کہا ایسا کون سا وقت آ پڑا کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا کہتے دل میں نے خیال کیا شاید فقیر آدمی ہے حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے برتن ہی نہیں ہے کہتے دیکھا تو برتن بھی تھے کہتے پھر خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے کہتے دیکھا تو تندور بھی تھا کہتے پھر خیال ہے شاید حضرت کے پاس بالن نہیں ہے کہتے دیکھا تو بالن بھی تھا کہتے اب زیادہ حیرانگی ہوئی کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا کہتے میں نے اس کی حضرت آٹا کیوں کھان دے تھوڑی جی محنت کر دے تین گھول لین دے پھر وہ تیار ہوں گی رکھ دے تندور تان دے پیڑے کر دے روٹیاں لا کے کھان دے آٹا کیوں کھان دے اب ذرا جواب سن تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا لیکن ہم نے کیا کیا جی بریانی تو تھلے کھلونا کوئی نہیں لیکن ذکر کوئی نہیں کر رہا کھانا روز پیزا لیکن ذکر کوئی نہیں سنا جی کیا 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 جواب سنیے کہتے ہیں آگے سے کیا کہتے ہیں حارث آٹا اس لیے نہیں گوندا اگر گوندنے بیٹھتا تو وقت لگنا تھا تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا پیڑے اس لیے نہیں بنائے اگر بناتا تو وقت لگنا تھا تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا
روٹی اس لیے نہیں لگائی، اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا، پھر اس روٹی کو چباتے کھاتے نکلتے بھی وقت لگنا تھا۔ وہ بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا، ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے۔ میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے، جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا۔ دیکھیے پتر اسی بھول گئے سارا دن لنگ جاتا ہے حضرت، اسی یار میں کوئی نہیں یاد کرتے، اسی بھول گئے اسی نہیں جی۔ کرو یاد۔ اب میرا دل کر رہا میں اپنے بزرگوں کا آپ کو ایک شعر سنائی ہوں۔ آپ تو پڑھتے تو حضرت، آپ تو پڑھتے تھے نا تو آپ دلوں پہ ہاتھ ڈالتے تھے، بڑی آواز تھی آپ وہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری ہے۔ یہ شام دی یاری ہے، وٹن کے ڈان نو ڈئی جدے میں بیٹھا تھا، پتہ نہیں کیڑے ویلے ڈان ٹوٹ جانے اور میں کمرے ایسے ہی کہتے ہیں جنی دیر چل دیا نا راج چلا۔ آپ کے خیال میں حضرت کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے، لیکن چلنے کا آرڈر نہیں ہوتا۔ آج پتر نو آرڈر ہے چلن دا، چلا سورا چلا ہے نو راج کے، پڑھ درود کر اللہ دا ذکر، پڑھ قرآن، آج آرڈر ہی ہے نو چلن دا، چلا لے نو ان قریب ہے چپ ہو جانے۔ جب تک چلے وہ خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری۔